السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ آج ہم علم النحو فصل نمبر 11 پڑھیں گے، جس کا موضوع ہے منصرف اور غیر منصرف۔ مبنی یعنی غیر متمکن کی ہم ساری اقسام پڑھ چکے ہیں الحمدللہ۔ اب ہم اسم معرب کی قسمیں پڑھیں گے۔ اسم معرب کی دو قسمیں ہوتی ہیں، جسے منصرف اور غیر منصرف کہا جاتا ہے۔ منصرف وہ اسم ہے جس میں اسباب مناصرف میں سے کوئی سبب نہ ہو اور اس پر تینوں حرکتیں اور تنوین آتی ہو۔ مثال کے طور پر زیدن، زیدن جو لفظ ہے یہ زیدن اور زیدن بھی آ سکتا ہے، یعنی اس پر تینوں حرکتیں آتی ہیں، تو یہ پھر منصرف ہے۔ اور غیر منصرف وہ ہوتا ہے جس میں اسباب منع صرف میں سے دو سبب ہوں یا کم از کم ایک ایسا سبب ہو جو دو سببوں کے قائم مقام ہو اور اس پر تنوین اور کسرہ نہ آتا ہو۔ اسباب منع صرف 9 ہیں۔ سب سے پہلے عدل ہے۔ عدل یہ ہوتا ہے کہ ایک اسم اپنے اصلی صیغہ سے نکل کر کسی دوسرے صیغے میں چلے جائے۔ یہ دو طرح کا ہوتا ہے، نمبر 1 عدل تحقیقی اور نمبر 2 عدل تقدیری۔ عدل تحقیقی وہ ہے جس کی واقعی کوئی اصل ہو، جیسے مثال کے طور پر لفظ ہے سلاسو، اس کے معنی ہے 3 اس سے معلوم ہوا کہ اس کی اصل سلاستن و سلاستن ہے۔ عدل تقدیری وہ ہے جس کی اصل واقعی نہ ہو بلکہ اپنی طرف سے بنا لی گئی ہو، جیسے عمرو، یہ عرب میں غیر منصرف مستعمل ہوتا ہے، لیکن اس میں غیر منصرف ہونے کا صرف ایک ہی سبب پایا جاتا ہے اور وہ ہے معرفہ، اس لیے استعمال کا لحاظ کر کے اس کی اصل عامر مان لی گئی ہے، یعنی ہے نہیں، اپنی طرف سے مان لی گئی ہے، تو اس طرح کے عدل کو کہتے ہیں عدل تقدیری۔ اسباب منع صرف کی دوسری قسم ہے وصف۔ وصف وہ اسم ہوتا ہے جو وصفی معنی کے لیے بنایا گیا ہو، جیسے مثال کے طور پر لفظ ہے احمر۔ تیسری قسم ہے تانیث۔ تانیث وہ جس میں علامات تانیث یا تائے تانیث موجود ہو۔ چوتھی قسم ہے معرفہ۔ معرفہ ہم جانتے ہیں کہ کسی خاص چیز، جگہ یا شخص کے نام کو کہتے ہیں۔ اجمہ وہ اسم ہے جو عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں اسم علم ہو اور 3 حرف سے زائد ہو، جیسے ابراہیم، یہ غیر عربی زبان ہے اور یہ 3 حرف سے زیادہ ہے، یا پھر اس میں وہ 3 حرف کا تو ہو، درمیان والا حرف متحرک ہو، جیسے شطرن ایک قلعے کا نام ہے، تو یہ 3 لفظوں پر مشتمل ہے لیکن درمیان والا حرف جو ہے یہ متحرک ہے۔ چھٹی قسم ہے جمع، یعنی وہ الفاظ جن کی جمع منتہی المجموع کے وزن پر آئے وہ جمع کہلائیں گے۔ آگے ہے ترکیب، یعنی مرکب منع صرف کی جو تعریف ہے کہ 2 اسموں کو ایک کر لیا گیا ہو اور دونوں اسموں کو کوئی ربط دینے والا حرف نہ ہو، جیسے مثال کے طور پر بالا بکا، یہ 2 حرفوں کو ایک کر لیا گیا تو اس کو کہتے ہیں ترکیب۔ آگے ہے وزن فعل، یعنی وہ الفاظ جو کسی فعل کے وزن پر ہو، مثال کے طور پر احمرو۔ آخری قسم ہے الف نون زائد تا نون، یعنی ایسے اسم جن کے آخر میں الف نون آتا ہو، مثال کے طور پر عثمانو، عمرانو، سلمانو، سکرانو۔ اب مثالیں دیکھیں۔ پہلی مثال ہے عمرو۔ عمرو میں 2 سبب پائے جاتے ہیں، عدل اور معرفہ۔ دوسری مثال ہے سلاسن، اس میں 2 سبب پائے جاتے ہیں، وصف اور عدل۔ طلحتن، اس میں بھی 2 سبب پائے جاتے ہیں، تانیث اور معرفہ۔ زینبو، اس میں بھی 2 سبب ہیں، معرفہ اور تانیث۔ ابراہیمو، اس میں 2 سبب ہیں، اجمہ اور معرفہ۔ مساجدو، اس میں 2 سبب ہیں، جمع اور منتہی المجموع۔ بالبکہ، اس میں 2 سبب ہیں، ترکیب اور معرفہ۔ احمدو کے 2 سبب ہیں، وزن فعل اور معرفہ۔ سکرانو میں 2 سبب ہیں، الف نون زائد تا نون اور دوسرا وصف۔ آگے دیکھیں، فائدہ نمبر 1 لکھا ہوا ہے کہ کسی اسم کا اپنے اصلی صیغہ سے نکل کر دوسرے صیغے میں چلے جانے کو عدل کہتے ہیں، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور اس کی قسمیں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، عدل تحقیقی اور عدل تقدیری۔ حقیقی وہ ہوتا ہے جس کی کوئی اصل ہو، جیسے سلاسن، اور تقدیری وہ ہوتا ہے جس کی اصل نہ ہو، اپنی طرف سے بنا لی گئی ہو، جیسے عمرو۔ آگے دیکھیں فائدہ نمبر 2۔ فائدہ نمبر 2 اجمہ کی تعریف ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہ وہ اسم ہوتا ہے جو عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں اسم علم ہوتا ہے، یہ 3 حرف سے زیادہ ہوتا ہے، یا پھر 3 حرف ہو اور درمیان کا حرف متحرک ہوتا ہے، اور دونوں کی مثالیں دی گئی ہیں ابراہیم اور شطرو۔ آگے دیکھیں فائدہ نمبر 3 الف نون زائد تا نون، اگر اسم کے آخر میں ہو تو شرط یہ ہے کہ وہ اسم علم ہو، جیسے مثال دی گئی ہے عثمانو، عمرانو، سلمانو،
اور اس میں سعدان ویسے تو آخر میں الف نون لگا ہوا ہے لیکن یہ غیر منصرف نہیں ہے کیونکہ وہ علم نہیں بلکہ ایک جنگلی گھاس کو کہتے ہیں۔ ایک شرط یہ بھی بتائی گئی کہ اگر یہ صفت کے آخر میں ہو تو اس کی مونث فلانت ان کے وزن پر نہ آتی ہو، جیسے سکرانو، یہ غیر منصرف ہے اس لیے کہ اس کی جو مونث ہے وہ سکرانت نہیں آتی، اور ندمان یہ غیر منصرف نہیں ہے اس لیے کہ اس کی مونث ندمانت آتی ہے۔ فائدہ نمبر 4، اس میں وزن فعل کا معنی بتایا گیا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ وزن فعل وہ ہوتا ہے جو اسم فعل کے وزن پر ہو، وہ مثال دی گئی ہے احمرو جو افعلو کے وزن پر ہے۔ فائدہ نمبر 5، ہر ایک غیر منصرف جبکہ اس پر الف لام آئے اور دوسرے اسم کی طرف مضاف ہو تو اس کو جری حالت میں کسرہ دیا جاتا ہے۔ ظاہر جر کسرہ کو ہی کہتے ہیں نا، تو جری حالت میں اس کو کسرہ دیا جائے گا۔ مثال دیکھیں، صلیت فی مساجدہم، میں نے ان کی مسجدوں میں نماز پڑھی۔ وذهبت الى المقابر، اور میں گیا قبرستان کی طرف۔ دیکھیں اس مثال میں فی حرف جر کی وجہ سے مساجدی جری حالت میں کسرہ کے ساتھ ہے، اور اسی طرح الی حرف جر کی وجہ سے المقابری جری حالت میں کسرہ کے ساتھ ہے۔